سنی مسلمانوں سے بھی کر رہا ہوں، جن کے یہاں نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت کا لگتا ہے، جن کے یہاں تاج الشریعہ کا نعرہ لگتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی تنظیمیں بعد میں بنا لینا، اپنی تحریکیں بعد میں قائم کر لینا، اپنی جماعتیں بعد میں بنا لینا، اپنے سسٹم بعد میں بنا لینا۔ جب اعلیٰ حضرت سے جڑے ہو تو اسی جماعت کو لے کر چلو جس جماعت کو اعلیٰ حضرت نے جماعت رضا مصطفیٰ کے نام سے قائم کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ توجہ ہے، اعلیٰ حضرت نے جو تحریک جو جماعت قائم کی ہے، ہر بستی، ہر قریہ، ہر شہر، بلکہ میں کہتا ہوں ہر محلے میں اس جماعت کی برانچ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ نہیں سمجھتے ہیں شاید ابھی اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ کوئی عام جماعت تھوڑی ہے، مجھے تو ان سے بھی شکوا ہے جنہوں نے بڑی بڑی جماعتیں قائم کر کے بڑی بڑی تحریکیں اور تنظیمیں بنا کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جماعت کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی، اور نام لیتے ہیں اعلیٰ حضرت کا، نام لیتے ہیں امام اہل سنت کا، نام لیتے ہیں تاج الشریعہ کا، نام لیتے ہیں قائد ملت کا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر سچی وفاداری ہے تو اس جماعت کو آگے بڑھاتے، جس جماعت کو اعلیٰ حضرت نے جب قائم کیا تھا اس کے نیچے کام کرنے والے مفتی اعظم ہے، اس کے نیچے کام کرنے والے شیر بشیر اہل سنت ہے، ان کے نیچے کام کرنے والے صدر اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی ہے، اس کے نیچے کام کرنے والے برہان ملت ہے، اس کے نیچے کام کرنے والے عبدالسلام عید الاسلام ہے، جس کے نیچے کام کرنے والے اتنے بڑے بڑے بزرگ ہو۔ اگر مجھے بتائیے جب اعلیٰ حضرت نے جماعت رضا مصطفیٰ قائم کی، اس کے بعد اعلیٰ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، کیا شیر بشیر اہل سنت نے کوئی تنظیم قائم کی ان سے زیادہ کام کرنے والا؟ آج کے دور میں کون فقیر پیر نظر آتا ہے، کون ایسا باعث نظر آتا ہے، کون ایسا خطیب نظر آتا ہے کہ صدر اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی نے کوئی تنظیم قائم کی؟ نہیں، اتنے بڑے اولیاء کرام کو پتا تھا اعلیٰ حضرت کی جماعت کو لے کر چلو، ہمارے لیے یہ دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں جنت پانے کا ذریعہ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ توجہ ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا جماعت رضا مصطفیٰ کا ساتھ دو، اور تم اعلیٰ حضرت کا ساتھ نہیں دے رہے ہو بلکہ در حقیقت جماعت سے جن کے مذہب اسلام کا ساتھ دے رہے ہو۔ آپ دیکھیے کتنی ایسی تحریکیں ہیں جب بنی تو بنی اسلام کے نام پر قانون لگا لیا انہوں نے کیا دیا بھئی کتاب۔ ہماری تحریک کا، ہماری تحریک اور تنظیم کا یہ اصول ہے کہ کسی بدعقیدہ دیوبندی کا رد نہیں ہوگا۔ بنا کہ نہیں بنا؟ جی۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے جب جماعت رضا مصطفیٰ قائم کی تو اس کی سب سے پہلی شرط رکھی کہ میری جماعت سے وہی جڑے گا جو مصطفیٰ کا عاشق ہوگا۔ سمجھ گئے آپ؟ اس لیے لائیے، ٹھیک ہے ہم تحریک تمہاری ساتھ تحریکیں قائم کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر لاؤ تو صحیح جس تحریک میں شیر بشیر اہل سنت جیسی ذات ہے، جس کے نیچے کام کرنے والے حضرت برہان ملت ہو، جس کو آگے بڑھانے والے حضرت سید سلیمان اشرف بہاری ہو، جس کو بڑھانے والے ملک العلماء ظفر الدین بہاری ہو، جس کو آگے بڑھانے والے اپنے وقت کے مفتی اعظم ہو، اپنے وقت کے حجت الاسلام ہو۔ اس لیے سنیو، اگر اعلیٰ حضرت سے یقیناً سچی محبت ہے اور انشاءاللہ رہے گی، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمارے گھر کی ضرورت نہیں، ہمارے قبر کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت ہمارے گھر کی ضرورت نہیں، ہمارے حشر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ اعلیٰ حضرت ہی تو ہیں جنہوں نے تمہارے ایمان میں پختگی پیدا کرتے ہوئے یہ کہا تھا عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ بولیے زبانیں بند ہوگی اگر اعلیٰ حضرت کے اس کلام پر تو پھر کھلیں گی توجہ ہے؟ بولیے ذرا سبحان اللہ۔
من قال سبحان اللہ و بحمدی غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ بانا بھر کے سنی مسلمانوں عقل مندو، حدیث میں نے پڑھ دی، اب میں دیکھتا ہوں کتنے پیڑ اور کتنے درخت آپ جنت میں لگوائیں گے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے نا آپ؟ غور فرمائیے گا ذرا ادھر۔ میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگوا دیتا ہے۔ بس اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہر لمحہ اس ورد اور وظیفے کو بسانے اور اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں